میں اور آپ اگر ذکر لسانی سے ذکر جواہری تک چلے جائیں تو پھر ایک ہی منزل رہ جائے گی جو ذکر حقیقی ہے کہ پورا وجود ذاکر ہو جائے گا۔ جب پورا وجود ذاکر ہو جائے تو پھر حق ہے اس ذاکر کے لیے اللہ کہے ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اس لیے کہ وہ ایسا ذاکر ہے جو مذکور اور ذاکر کے درمیان فاصلہ مٹا رہا ہے۔ پھر اس کی مثال اور عفوا نے ایسی دی ہے کہ جیسے آگ میں لوہا ڈالا ہوا اور کچھ دیر کے بعد یہ تمیز کرنے میں مشکل ہو کہ آگ کون سی ہے اور لوہا کون سا ہے۔ پھر وہ اتنا ذاکر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ نہیں، پورا وجود ید اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا پورا وجود عین اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا پورا وجود لسان اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا پورا وجود جنب اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا پورا وجود رجل اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا پورا وجود وجہ اللہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جب سب کچھ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ گفتگو یہ ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر کوئی حین، کوئی زمانے میں سے کوئی زمانہ آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ ہم یہ دو ترجمے لے کے چل رہے ہیں، اہل عرفان نے دو ترجمے کیے ہیں۔ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جو قابل ذکر نہ رہا ہو، اس کو ہم نے ہر زمانے میں معتبر بنایا ہے۔ ایک مرتبہ زمانے کے بعد قابل ذکر ہونا بیان ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ زمانہ تھا ہی نہیں تب اس کے قابل ذکر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ زمانہ نہیں تھا مگر مصطفیٰ تھے، زمانہ نہیں تھا مگر مرتضیٰ تھے، زمانہ نہیں تھا مگر سیدہ تھیں، حسن مولا تھے، حسین مولا تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے جن کا وجود بنایا، سب سے پہلے جس کے وجود کو اپنے نور سے بنایا، میرا موضوع نور نہیں ہے ورنہ بات ہو، آج کل ذرا زیادہ کلپ آ رہے ہیں کہ وہ بشر تھے، نور نہیں تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ پرانی بحثیں کب تک کریں گے؟ میں نے کہا جب تک لوگوں کے دماغ سے خناس نکلے گا نہیں۔ یہ انسان بار بار یہی حرکتیں کر رہا ہے، یہ انسان بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے۔ تو اچھا کہنے لگے خیبر کب تک پڑھیں گے؟ میں نے کہا جب تک قرآن میں آیات موجود ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خندق کب تک پڑھی جائے گی؟ جب تک قرآن میں آیات موجود ہے۔ احد اور بدر و حنین کب تک پڑھی جائیں گی؟ جب تک قرآن میں آیات موجود ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے خیبر کے اوپر کہاں آیت موجود ہے؟ جی خندق پر کہاں آیت موجود ہے؟ جی بدر و حنین پر کہاں آیت موجود ہے؟ مولانا کہاں آیات میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر میں مولا نے یہ کیا اور خندق میں مولا نے یہ کیا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں نے اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے حبیب تمہارے اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ڈھونڈنا پڑے گا نا پھر کہاں کہاں ذکر ہے، کہاں کہاں اللہ نے نصرت عطا کی ہے۔ تو یہ اور بات ہے کہ ایک ہی بات کو اور ایک ہی زاویے کو اور ایک ہی اینک سے دیکھی جی کئی چیزوں کو بار بار بیان کیا جائے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ صاحب ذرا زاویہ بدل کے دکھائیے، ذرا پہلو بدل کر بات کیجیے، ذرا کچھ اور اینک لگا کے ذرا دکھائیے ہمیں۔ یہ حق ہے کہ کوئی طالب علم اس انداز سے مانگے، جی ہمیشہ ایک ہی انداز سے نہ مانگا جائے، ایک ہی انداز سے نہ دکھایا جائے۔ لیکن عزیزو یہ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بہت سارے مفاہیم ہیں جو عقائد کا عنوان ہے، اس ممبر کا فریضہ ہے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت بیٹھے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائے ہیں،
اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، لائبریریوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میر صاحب روزانہ اس طرف ہوتے ہیں، آج مجھے میر صاحب بیٹھے ہیں، قدیمی تاریخی جو ہے وہ لائبریریاں رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ مفاہیم تو بیان ہوں گے، بار بار ہوں گے اور نئی نئی زاویوں سے ہوں گے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے خلق کیا اور اسے مختلف مراحل سے گزارا، نبتلی مختلف مراحل سے گزارا، فجعلہ سمیعا بصیرا، اور پھر اسے ہم نے بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اسے رستہ دکھا دیا، رستے کی ہدایت کر دی، رستے کی رہنمائی کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، یا وہ رستے پہ چل کر شکران نعمت شکر کرے، یا وہ رستے کو چھوڑ کر کفر نعمت کرے، کفران نعمت کرے، کافر ہو جائے یا شاکر ہو جائے۔ یہ قرآن کی 3 آیتوں پر میں گزشتہ 3 دنوں سے غور کر رہا ہوں، اگرچہ پہلے دن کی مجلس میں جو لوگ رہے اور اس کے بعد تشریف نہیں لائے اور آج آ رہے ہیں، تو ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیچ کی چند مجلسوں میں بہت ساری پیغامات ہو چکے ہیں، اور پہلے دن کی مجلس فہرست بیان کرنے کی مجلس تھی، تو عجلت میں بعض دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج ہی سب کچھ بیان ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خطابت کا ایک اسلوب ہے، مفاہیم اور مضامین کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ تو آج کی مجلس میں کل کی مجلس سے اس طرح سے گفتگو کو جوڑ رہا ہوں کہ انسان 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ انسان جو ہر زمانے میں قابل ذکر رہا، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اس کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ اور ایک وہ انسان جسے اللہ نے رستہ دکھایا ہے، اور وہ اچھا ہو جائے یا برا ہو جائے یہ اس کے لیے اختیار دیا ہے۔ یعنی ایک انسان ہادی ہے، ایک انسان ہدایت لینے والا ہے، یعنی ایک ہدایت دہندہ ہے، ایک ہدایت گیرندہ ہے، ایک ہدایت دینے والا ہے، ایک ہدایت لینے والا ہے، ایک نبی ہے، ایک امت ہے، ایک رسول ہے اور ایک شریعت پر عمل کرنے والا ہے، ایک امام ہے اور ایک ماموم ہے۔ یہ 2 طرح کے انسان بیان ہوئے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جسے بنانے کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک انسان وہ ہے جسے بنانے کے بعد وہ غرور کرتا ہے، ایک انسان وہ ہے جسے بنانے کے بعد وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ تکبر کس انسان پر کرتا ہے؟ اسے اس پر کہ جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہاتھوں سے بھی دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے بنایا ہے اسے۔ اور پھر جب سسٹم اللہ بنا رہا تھا کہ ایک ایسے وجود کو خلق کر کے اب اس کی نسل میں ان انسانوں کو بھیجنا تھا جو دہر سے پہلے تھے، جو زمانے سے پہلے تھے، تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا۔ اب لفظ اعتراض بھی قابل اعتراض ہے۔ فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ تو اسے بنا رہا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا، ہم تیری تقدیس و تسبیح کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس انسان کو تم دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہو وہ فساد نہیں پھیلائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جسے تم دیکھ کر سوچ رہے ہو وہ خون نہیں بہائے گا، فوراً ہی بہائے گا، پہلا بیٹا ہی بھائی کو مارے گا۔ عجب نہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا ہو، کچھ ہی دن تو گزرے تھے، تو بڑے ایک شان سے آئے ہو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے نہیں کہا تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہم نے کہا تھا کہ تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون گرائے گا۔ لیکن اللہ نے اس وقت کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا۔
اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم تسبیح و تقدیس کے لیے نہیں ہو. اللہ نے کچھ نہیں کہا ان کے جملوں پر، صرف اتنا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ابھی تھوڑا سا دور آگے بڑھا، پھر ایک اور بھائی نے جو حد ہے کہ نبی کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا آدم ثانی حضرت نوح، آدم اول کا بیٹا ایسا، آدم ثانی کا بیٹا ویسا. یعنی پہلے آدم کا بیٹا بھائی کو مار رہا ہے، دوسرے آدم کا بیٹا اپنے بابا حضرت نوح کے خلاف جا رہا ہے. وہ کہتے رہے کشتی میں آ جاؤ، حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. سب مٹ گیا تھا، دوبارہ سے انسان خلق ہوئے، دوبارہ سے آدمی بننا شروع ہوئے، اس لیے آدم ثانی کہتے ہیں. وہ حضرت آدم کہتے رہے کشتی میں آ جاؤ، اور وہ نہیں مان رہا تھا اپنے بابا کی. بابا بھی بابا نہیں تھے، نبی تھے. نبی بابا کی بات نہیں مان رہا تھا. اور حضرت نوح بار بار پکارتے رہے اور وہ کہتا رہا کہ نہیں میں سوار نہیں ہوں گا. نافرمان تھا جی. اور جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، اور پہاڑ پر چڑھتا رہا پانی بڑھتا رہا. اور جب حضرت نوح نے پکارا تو اس کا ایک جملہ قرآن میں آیا ہے، جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جی جی، اللہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی اور سے مدد مانگو گے، یعنی اللہ کا انکار کر کے اگر کسی اور سے مدد مانگو گے تو کیا حال ہونا ہے وہ تاریخ نے لکھ دیا. کہنے لگا پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور پانی بڑھتا چلا گیا، بالآخر پہاڑ سمیت ڈوب گیا. اور جب ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح کا جو پدری شفقت تھی نا وہ ظاہر ہونے لگی. تو اللہ نے کہا خبردار نوح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. یعنی بیٹا ہو کر اہل نہ ہو اور فارس کا ہو کر اہل بیت بن جائے. السلمانو منا اہل البیت. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. تو اب کون سی چیز ہے جو اہل بناتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اہل بناتی ہے؟ وہ ہے فرما برداری. فرما برداری اگر ہو تو فارسی بولنے والا عربی بولنے والے پنجتن کے ساتھ ہو جائے، اور اگر فرما برداری نہ ہو تو بیٹا بھی اہل نہیں رہتا. یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. پہاڑ سمیت ڈوب گیا، بلکہ میں لفظ بدلتا ہوں، پہاڑ اس سمیت ڈوب گیا. شاید پہاڑ کو ڈوبنا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوب گیا. میرے بچوں بچے رہنا ایسے لڑکوں سے، میرے بچوں بچے رہنا ایسے دوستوں سے جو خود تو ڈوبیں گے تمہیں بھی لے ڈوبیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سوچو کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. میرا بڑا محترم مجمع مجھ سے ایک پیغام لینا چاہ رہا ہے. حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جس کا ایک عزیز فرعون کے لشکر میں تھا. جی، ایک دوست ادھر تھا ایک دوست ادھر تھا. یہ آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ کے لشکر میں آخر میں آتا رہا. جب اس کے ساتھیوں نے کہا نا پیچھے کیوں جا رہے ہو، پیچھے تو پانی ہے. دریا میں سے گزر رہے تھے، حضرت موسیٰ نے لکڑی ماری، ایسا ماری اور دریا میں رستہ بن گیا. اب یہ دریا میں اترے میں سارے، انہیں پیچھے پتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، فرعون کا لشکر انہیں پکڑنے کو آ رہا ہے، حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو پکڑنے آ رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ سست پڑنے لگا. اپنا گھوڑا تھا جو سواری تھی، تو دوستوں نے کہا یہ پیچھے کیوں جا رہے ہو، سب آگے آگے چل رہے ہیں، سب آگے جانا چاہ رہے ہیں، تو پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا میرا دوست اس لشکر میں ہے، کسی طرح اسے بچاؤ. آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ یہ آخر میں آ گیا اور ادھر آخری بندہ دریا میں اترا. ادھر آخری بندہ نکل رہا تھا، یہی والا، یہ آخری بندہ دریا سے نکل رہا تھا، ادھر آخری بندہ اندر آ چکا تھا. پانی مل گیا، یہ بھی ڈوب گیا اس کے چکر میں. بچ
बचे रहो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो किया आपने? तो ये वो इंसान जो जमाने से पहले था और वो इंसान जो जमाने के बाद, दो तरह के इंसान हो गए। एक इंसान हिदायत पहुंचाने वाला और एक इंसान हिदायत लेने वाला। इन दोनों इंसानों को कल की मजलिस में मैंने एक आयत पढ़ी, शजर तैयबा और शजर खबीसा। शजर तैयबा की कुछ सिफात हैं और शजर खबीसा की कुछ सिफात। अलबत्ता जो मयार से गिरा हुआ वजूद होता है उसकी सिफात नहीं होती जी, जो मयार के मुताबिक होता है उसकी सिफात होती है। लिहाजा शजर तैयबा की अल्लाह ने 3 सिफतों को बयान किया है। अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, एक सिफत अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, उसकी शाखें आसमानों में। उज्जुसत मिन फौक़ि तूती उकलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, हर मौसम में फल देता है। 3 सिफतें हो गई। जड़ें मजबूत हैं, शाखें आसमानों में हैं, हर मौसम में फल देता है, हर मौसम में फल देता है। खुद हाथों में रस्सी होती है, लोगों को आज़ादी दिलवा रहे होते हैं। वो मौसम उनके लिए कुछ और है, वो खुद असीर हैं कि उनके लिए मौसम कुछ और है, मगर दरवाजे पर आने वालों को अता करेंगे। खुद घर में खाने को नहीं होगा मगर मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। ये दरख्त, ये शजर तैयबा। और शजर खबीसा क्या है? उज्जुसत, एक ही सिफत है उसकी, जमीन के ऊपर से उगता है। जमीन के ऊपर से उगने वाले की मजबूती कहाँ है? वो तो हवा के दोष पे रहेगा, वो कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा जी, जिसका रोजाना ढंग और उलिया बदल रहा हो। ये हम कल बात कर चुके हैं, मैं वक्त आपका बचाऊं, कल ये हम बात कर चुके हैं। फिर एक और लहजा अल्लाह ने अपनाया, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, थके हुए तो नहीं हैं आप? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, वो अल्लाह जिसने ऐ मेरे हबीब आप पर किताब को नाज़िल किया। उस किताब में से कुछ मुहकमात हैं, कुछ मिन बाजिया, कुछ कितनी तादाद, 6000 आयात में से कितनी तादाद है जो मुहकम है? खुद कुरान के मुताबिक कुछ आयात हैं जो मुहकम है। मिन्हु आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वही असली किताब है। एक तरह की आयात। अब थोड़ी देर के लिए जाइए कुरान मजीद को तसव्वुर में लीजिए। मुराद ज़ाहिर कुरान के मुताबिक कुरान है, ज़ुहूर कुरान हुज्जियत रखता है, इसलिए कुरान की आयत से मुराद आयात कुरानी है। लेकिन तावील के मुताबिक, बतन कुरान के मुताबिक किताब आलम की बात हो रही है। ये पूरी कायनात अल्लाह की किताब है। इसके अंदर 2 तरह की आयात मुहकमात जो हुन्ना उम्मुल किताब, वही असली किताब है। यानी पूरे हैदराबाद में मुमकिन है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बात सिर्फ रोशन करने के लिए कह रहा हूँ, मुमकिन है पूरे हैदराबाद में, मुझे यहाँ की आबादी का अंदाज़ा नहीं है, मसलन 2 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ की आबादी में 2 बंदे ऐसे हैं, इतनी बड़ी किताब, 2 करोड़ की आबादी, हर बंदा अल्लाह की एक आयत है। मसला इस पूरे खत्ते के अंदर अल्लाह की 2 करोड़ आयात हैं। इन 2 करोड़ आयात में मिन्हु आयातुम मुहकमात, आयात मुहकमात कुछ हैं। 2 करोड़ में 2 ही हैं जिनकी वजह से हैदराबाद सांस ले रहा है। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी आबादी, मगर कोई 2 आदमी हैं, 5 आदमी हैं जिनकी वजह से हैदराबाद पर अल्लाह का करम है। ये मिसाल मैंने हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ तो इसे हैदराबाद की दे दी। जो बाद में कहाँ मजलिस से सुनेंगे वो अपने अपने शहरों को सोच लें। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई बड़ी तादाद है, बेहतर सलवात पढ़े।
کتاب کائنات، یہ اللہ کی ہر ایک بندہ اللہ کی آیت ہے، ہر بندہ اللہ کی آیت ہے۔ جیسے قرآن کی آیات 6000 کچھ ہیں، منہ آیات محکمہ، ان میں سے کچھ ہیں جو محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری اخر میں اللہ نے اخر کہہ دیا دوسری قسم۔ تو جب کچھ محکم ہے تو جو دوسری ہے وہ کچھ نہیں ہے نا، زیادہ ہے نا، وہ زیادہ ہے۔ مولانا میں دعا چاہوں گا، وہ زیادہ ہیں کہ جو متشابہ ہے۔ اور محکم کتنے مجھے بتائیے؟ کراچی سے حیدرآباد آنے والے روزانہ لاکھوں لوگ ہیں نا، مگر یہ ہر کچھ دیر کے بعد جو سنگ میل پتھر لگا ہوا ہے، یہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں لگا ہوا ہے، لاکھوں کے لیے ایک لگا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کے لیے ایک پتھر ہے جو رہنمائی کر رہا ہے۔ تبھی اللہ کہہ رہا ہے من ہو، ان میں سے کچھ ہیں، یعنی ہدایت کرنے والے کچھ ہوں گے، سبب رحمت کچھ ہوں گے، سبب برکت کچھ ہوں گے، جن کی وجہ سے اللہ رزق اتار رہا ہوگا، جن کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل کر رہا ہو، وہ کچھ ہیں۔ اب وہ کچھ ملتے آسانی سے نہیں ہے، آسانی سے نہیں ملتے، لہذا میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کسی کا کالر ادھرا ہوا ہو، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، کسی کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، جی دو طرح کی چپلیں پہنے ہوئے ہوں، اسے حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے، مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے۔ خدا کے واسطے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنی ہیں، مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ اعتماد دیتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہے۔ جی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، میری مثال 2 سال پرانی ہے جو اب دینے جا رہا ہوں، تکرار معاف کریں گے مگر زاویہ نیا ہے، زاویہ نیا ہے۔ ایک ایسا ہی فقیر بازار سے گزر رہا تھا، دودھ والے نے آواز لگائی دودھ پیو گے؟ پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، پھر کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے، یہ ہر ایک سے لے کے نہیں کھاتے، یہ تو اس گھر کی روٹی بھی نہیں کھاتے جس گھر کی عورتوں کو وضو کرنا نہیں آتا، ان کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ پہلے اچھی طرح دکان کو دیکھا، پھر کہنے لگا پلا دو، دودھ والے نے کٹورا بھر کے دیا، ایسا دودھ پیا، دودھ پی کے خالی کٹورا واپس کیا اور آگے بڑھا، کچھ ہی آگے گیا تھا، اس کا پیر ایک جگہ پانی جمع تھا، وہاں ایک مرتبہ پیر پڑا، چھینٹیں اڑی تو دیوار کے کنارے 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو لڑکی کے منہ پہ جا کے چھینٹیں لگی، تو جس کو جا کے چھینٹیں لگی تھی اسے تو کچھ نہیں ہوا، وہ جو لڑکا اس کے ساتھ کھڑا تھا اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے تھپڑ کو کے مارنا شروع کر دی۔ تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، فلانے ہو دھماکے ہو، تو تھپڑ کھانے کے بعد جب زمین پر وہ گر پڑا اور تکلیف میں آیا، پھر اٹھا تو آسمان کو دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ وہ لڑکی جو تھی وہ گری، تڑپی، مر گئی۔ تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس نے کچھ کہا ہے، وہ مر گئی۔ تو کہنا نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا، 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا، ایک نے اسے مارا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جن کی وجہ، ایک اور صلوات نبی علیہ یہ جن کی وجہ سے اللہ رحمتیں برکتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ ہیں جو محکم ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب منظر الحمدللہ میرے بیان میں بن گیا ہے، اب آپ کو لطف آئے گا جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ جی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کی. تمہارے پاس اللہ کے ولی موجود ہو اور تم جا کے مسئلہ ان سے پوچھو جنہیں قرآن یاد نہ ہوتا ہو. بھائی بات محسوس کیجئے گا. تمہارے پاس اللہ کے ولی موجود ہوں اور تم جا کر مسئلہ ان سے پوچھو جنہیں خود اپنا مسئلہ نہیں پتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جو خود قابل ہدایت ہیں، جو خود محتاج ہدایت ہیں، جنہیں خود ہدایت کی ضرورت ہے. تم ان کے دروازے پہ چلے گئے. تم میٹھا پانی چھوڑ کے کڑوا پانی پینے گئے ہو. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے بیمار ہو. کوئی ہے دنیا میں ایسا جس کے سامنے دونوں طرح کے پانی رکھے ہوں، میٹھا پانی بھی رکھا ہو اور کھارا پانی بھی رکھا ہو، اور میں کہوں میں تو کھارا پیوں گا، تو سبھی کہیں گے نا بیمار ہے. قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا یہ بیمار ہے. بھئی میٹھا پانی بھی رکھا ہے، کھارا پانی بھی رکھا ہے، تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہو. علی بھی موجود ہے اور علی کا دشمن بھی موجود ہے. تم اگر علی کے دشمن کے دروازے پہ جا رہے ہو تو بیمار تم ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اپنے عقیدے کی تقویت کی بات کر رہا ہوں. میں بہت روشن انداز سے بات کرنے جا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. ایک کوئی مثال لا کر دکھائے جو علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. بعد از مصطفیٰ، یاد رہے خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس عقیدے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. مولا علی کا مقام نبی کے بعد ہے. نبی کے بعد مولا علی کا مقام ہے. نبی سرکار کا مقام اللہ کے بعد ہے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. اب اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیے میرا جملہ. مولا علی نے بعد از نبی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، واللہ لا کر دکھایا جائے. 50 مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ کس نے علی سے پوچھا. ایک بہت معتبر نام، ایک بہت بڑا نام، انہوں نے مولا سے اس وقت یہ جملہ کہا کہ جب علی سوالات پر سوالات کے جوابات دے رہے تھے. ایک جواب پہ دوسرا جواب، ایک سوال پر پھر جواب، ہر سوال کا بہتر جواب، حسین ترین جواب، لاجواب جواب. تو کہنے لگے یا علی آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سوچ کر کے آیا ہے، یہ سوال کیا لے کر آیا ہے. ذرا سوچ کر جواب دیتے، ذرا آرام سے جواب دیتے. مولا نے بے ساختہ فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فرمانے لگے 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے بتایا ہوگا. کہنے لگے یہ 5 انگلیاں میرے نزدیک اتنی روشن ہیں کہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں آپ کے لیے جیسے ہاتھ روشن ہے میرے لیے کائنات روشن ہے.
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم ریب فیتبعون ما تشابہ منہ. مولانا اہل ادب سے اور عربی گرامر جاننے والوں سے سہارا چاہتا ہوں. فیتبعون فیطیعون نہیں ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ. جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. جی میں نے کہا نا جیسے کتاب ظاہری، ممکن ہے کوئی کہ مولانا علمی بات کی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ کو لوگ سننے آ رہے ہیں، آپ ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے ممبر سے، ہمارے ممبر سے ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے، بات مضبوط ہونی چاہیے. دلیل دینے جا رہا ہوں مضبوطی کی. دیکھیے اگر آیات سے مراد صرف اور صرف قرآن کی آیت مراد لیں گے تو آیات اقوال پر مشتمل، آیات اقوال کا مجموعہ ہے، قرآن اقوال کا مجموعہ ہے. قول کی پیروی کو عربی زبان میں، قول کی پیروی کے لیے عربی زبان میں لفظ اطاعت آتا ہے، اور فعل کی پیروی کے لیے عربی زبان میں لفظ اتباع آتا ہے. جہاں فعل کر کے کوئی اچھا بڑا استاد، معلم، نبی، رسول، امام، مرشد کوئی کر کے دکھائے نا، کچھ کر کے دکھائے، اس کے مطابق عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں. اور اگر وہ کہ ایسا کرو تو اس کے قول پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. اگر آیات محکمات اور متشابہات سے مراد صرف قرآن کو لیا جائے تو یہاں لفظ آنا چاہیے تھا اطاعت کا. روشن ہو گئی بات؟ لفظ اطاعت آنا چاہیے تھا، کیونکہ آیات یعنی قرآن اقوال، قول الہی ہے، اللہ کا قول ہے، الفاظ ہیں، لیکن یہاں لفظ اطاعت نہیں آیا ہے، لفظ اتباع آیا ہے. لفظ اتباع دلیل ہے کہ یہ صرف آیات قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ آیات عالم مراد ہے. اللہ کی اور نشانیاں بھی مراد ہیں. اللہ کی ایک سب سے بڑی نشانی آیت اللہ الکبریٰ، وہ نبی کی ذات ہے. آیت اللہ العظمیٰ مولا علی کی ذات ہے. کائنات کے لیے، ہمارے زمانے کے لیے، اس شہر کے لیے، اس شہر کے لیے کی بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ توجہ، یہ جو اتباع کا لفظ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کیوں بھائی؟ جب میٹھا پانی موجود ہے، جب آیت محکم موجود ہے تو متشابہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ نے بیان کیا ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ. یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی تعویلات کو کوئی نہیں جانتا، مگر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. اور وہ کہ جن کے پاس علم نہیں، جو علم میں ہے، راسخون فی العلم، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس علم ہے، وہ علم میں ہے. دونوں آیتیں ہیں قرآن میں اہل بیت کے لیے. اوتوا العلم، ان کے پاس علم ہے، راسخون فی العلم، وہ علم میں ہے. کیا کمال اور جمال ہے اس گھرانے کا. کبھی کہا جاتا ہے وہ صاحبان علم ہے، کبھی کہا جاتا ہے وہ علم میں ہے. اہل بیت علم میں ہے، یہ گھرانہ علم میں ہے. ان کا علم میں ہونا بلا تشبیہ ایسا ہی ہے جیسا کسی وجود کا کسی وجود کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو. کوئی وجود کسی وجود کی وجہ سے زندہ رہتا ہو، اس سے وہ ایک چیز علیحدہ کر دی جائے گی تو وہ زندہ نہیں رہے گا. جی ان کا ایسے ہی کیفیت ہے علم کے حوالے سے. بات روشن ہو گئی. دو طرح کے انسان سامنے آ گئے، محکم، متشابہ. یہ جو متشابہ انسان ہے، شبہ کا شکار انسان، الجھا ہوا انسان، متشابہ انسان، روزانہ نئی بات کرنے والا، جو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے، جسے ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، جو نظریات مستحکم نہیں کر پا رہا، روزانہ شک کا شکار ہے، روزانہ الجھنوں کا شکار ہے،
روزانہ رنگ بدلتا ہے، روزانہ گھر بدلتا ہے، روزانہ عقیدہ بدلتا ہے، روزانہ مولا بدلتا ہے۔ وہ جو انسان ہے وہ متشابہ انسان، اس متشابہ انسان کو اگر ایک اور تعبیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ تعبیر ہے مشتبہ انسان یا مغالطے کا شکار انسان، مسلسل غلطیوں کا سامنا، مسلسل غلطیوں کی زد میں رہنے والا۔ اب بچ کے نکل گیا تو مبارک ہو، کل کچھ نہیں پتا کیا ہوگا، اس کیفیت میں رہنے والا۔ صبح سے دوپہر تک اس نے اچھا گزار لیا، کیا معلوم کہ رات کو کچھ اور ہو جائے۔ جو ہر آن مغالطات کے اندر گھرا ہو، مغالطات کا شکار انسان اور ہے، مغالطوں سے نکال کر یقین کی طرف لے جانے والا ہادی اور ہے۔ جو مغالطات سے نکال کر، دیکھیں میں مضمون اپنا، جو مغالطات سے نکال کر یقینیات کی طرف لے کر جائے، ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں۔ یہ مجمع اس کے نام پر لگا ہے جو یقینیات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مغالطے کی 3 قسمیں ہیں، کہوں آگے بات؟ مغالطے کی 3 قسمیں ہیں جی۔ ایک اور صلوات پڑھے تو عرض کرتا ہوں۔ آج کچھ قدرے دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی۔ کل کی نسبت کو 20 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں، تو جو دیر سے آیا ہوں اس کے اوپر مجھے معاف کریں گے، معاف کر دیا تو صلوات پڑھیں گے۔ مجھے بھی تھوڑی سی سیاست آتی ہے۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ ایک سفر پہ گئے تھے، وہاں رستہ بن رہا تھا، تاخیر ہو گئی، کچھ تھکن ہو گئی، کچھ بہرحال سبب بنا کہ ہم ایک اور شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے شہر سے آج پھر تیسرے شہر میں واپس آئے۔ تو یہ آپ درگزر فرمائیں گے، اگر کوئی ایک چھوٹا سا جملہ بھی کسی کو میرا اچھا لگا ہو تو اس کی وجہ سے ہی معاف کر دیں۔ تو یہ جو دیر سے بیٹھا ہوں تو میری خواہش ہے کہ کم سے کم اس کا میں خیال رکھوں، یا وہ دیر سے بیٹھنے کو حساب میں لے آؤں۔ اچھا، حساب سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ میں حیدرآباد کے اس بڑے مجمع میں بہت ہی آرام سے، اطمینان سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیاز طے کر کے مجلس پڑھنے والا ذاکر نہیں ہوں۔ جب میں اور مجھ جیسا ذاکر خطیب مجلس سے متعلق لفظ نیاز بولتا ہے تو نیاز طے ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اجرت ہوتی ہے۔ نیاز تو طے ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو اجرت ہوتی ہے جو طے ہوتی ہے۔ اور اگر میں نے آپ سے اجرت لے لی تو پھر سیدہ سے کیا ملے گا؟ محشر میں مجھے کیا ملے گا؟ صلوات پڑھ لیں۔ ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں یہ خبر پھیلے گی تو میں دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی بھی سامنے تو آئے، کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تبصرے نہیں کرو، ہمیں ثابت کرو کہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ میں تو اپنے ان دوستوں پر، بعض یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض کئی انتظامات میں ہیں، خاص طور پر سہیل بھائی اس وقت انتظامات میں ہیں، میں ان دوستوں سے ناراض ہوتا ہوں کبھی اگر یہ بتا دیں کہ ایسا کوئی جملہ کہہ دیں جس سے یہ مطلب نکلتا ہو، اس کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ ایسا کوئی جملہ نہیں بولو جس سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ پہلے ہی جتنا دے دیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے۔ جی خاندانی زمیندار ضرور ہیں، خاندانی زمیندار ہونے کے علاوہ خاندانی فقیر بھی ہیں۔
یعنی دنیا ہمارے بڑوں کے پاس بھی تھی اور اہل بیت کے دروازے پہ نوکری ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے. سینکڑوں سال پرانی عزاداری کے عزادار ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. ایک اور بہتر صلوات. مجھے 20 منٹ فضائل اور پڑھنے اور جو میرے بزرگ اگر ان کو دیر ہو رہی ہو یقیناً ہو رہی ہے. کل چھٹی بھی تو ہے. پھر تو آپ کو بھرپور صلوات پڑھنی چاہیے. آگے بڑھے. اب تو میں نے جان لیا کہ کل چھٹی ہے. نہیں، میں اپنے اس دورانیوں کو مکمل کروں گا. تو بس خلاصہ اور بات یہاں تک پہنچی کہ انسان دو طرح کے، انسان محکم اور انسان متشابہ، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. معاف کیجیے گا، کچھ دیر کے لیے سخت جملہ برداشت کیجیے گا. ہم سب خطرے کا شکار ہیں. ہم سب خطرے کا شکار ہیں. ہم خطرے کے درمیان، خطرہ ہمارے چاروں طرف ہے. جی، خطرہ ہمارے چاروں طرف منڈلا رہا ہے. کسی بھی وقت کوئی نقصان ہو سکتا ہے. بدن کا نہیں، پیسوں کا نہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بچوں، جوانوں، میرے بزرگوں، ایک لفظ کو ترک کر دیا ہم نے، اسے دوبارہ سے لے آؤ اپنی لغت میں. ہم نے ایک لفظ کو ترک کر دیا ہے، اسے دوبارہ سے اپنی لغت میں لے آؤ. اور وہ لفظ جو ہماری لغت میں بزرگوں کے ہاں تھا، ہمارے ہاں ترک ہو گیا ہے. اور وہ لفظ تھا پیسہ ہاتھ کا میل ہے. میل تو مانو، ہم نے تو ماتھے کا جھومر مان لیا ہے. معاشرے نے تو ماتھے کا ٹیکا مان لیا ہے. اپنا جمال اور اپنا کمال مان لیا ہے اس پیسے کو. اس محاورے پیسہ بولے تو صحیح سے بار بار. ارے بھائی، پیسے کی کیا مسئلہ ہے؟ پیسے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہاتھوں کا میل ہے. میل کو ذرا یاد تو کریں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، دو باتیں آج کی مجلس کا پیغام. ایک تو یہ جملہ بھی اپنی لغت سے نکال دو. وہ جملہ ڈال لو، مجھے ابھی بتایا ہے، وہ ایک علیحدہ بات کی ہو گئی. جی، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، یہ اپنی لغت میں لے آؤ. ایک جملہ اپنی لغت میں نکال دو. اپنی لغت سے نکال دو. یہ والا ڈال لو، پیسہ ہاتھ کا میل ہے. اور یہ جملہ اپنی لغت سے نکال دو، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. جسے دیکھو یہ لفظ بول رہا ہے. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. بیچارہ پولیس والا روک رہا ہے، شناختی کارڈ دکھا، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. مجلس میں آ رہے ہیں، اسکاؤٹ والا چیکنگ کر رہا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ جملہ اپنی لغت سے نکال دو. جو بھی کہے نا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو اسے فوراً کہو تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو. یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے جملہ. تھک گیا. اس پہ لانا لگا چاہیے. نعرہ لگا دیجئے مرزا صاحب، بہت جواب اچھا آئے گا. نعرہ لگائیے. بلندر صلوات. مجھے نہیں جانتے میں کون،
تم خود کو جانتے ہوتے تو یہ کبھی نہ بولتے. مولا علی فرما رہے ہیں تجھے غرور کس بات پر ہے؟ 5 نجاستیں لیے پھرتا ہے. تجھے غرور کس بات پر ہے؟ 5 نجاستیں لیے پھرتا ہے. تیرے اندر بول ہے، یہ بول ممبر کی زبان ہے. کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آئے تو بڑے سے پوچھ لے میں کیا کہہ رہا ہوں. تیرے اندر بول ہے، بول لیے پھرتا ہے. اپنے اندر ایک نجاست بول. تیرے اندر براز ہے، بول براز. تیرے اندر خون ہے، تیرے اندر آب پشت ہے. نجاستیں بھی ایسی کہ میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا. کتنی گندی نجاستیں ہیں کہ ممبر کی اجازت نہیں ہے، ممبر کی زبان ہے. یہ میں ممبر سے نیچے ہوں گا تب بھی میں شاید کان میں بولوں گا، آہستہ سے بولوں گا. اتنی گہری نجاستیں. بول، براز، خون، آب پشت، وہ مخلوط پانی جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. آب پشت. اور تو مر جاتا ہے تو تیرا بیٹا تجھے ہاتھ نہیں لگاتا، تیرا بدن نجس ہو جاتا ہے. تو 5 نجاست لیے پھر رہا ہے. مولا علی کا فرمان ہے. پھر بھی کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں. کیوں حج پر جانے والے، احرام باندھنے والے کو میں بولنے پر ایک بکرا پڑ جاتا ہے؟ 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں احرام باندھنے پر. اللہ آپ سب کو حج میں لے جائے. 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو احرام کھولنے پر فوراً حلال ہو جائے گی، جو احرام باندھنے سے پہلے حلال تھی. ان 24 چیزوں میں ایک چیز ہے میں بولنا. میں یہ، میں وہ، میں. اللہ کہتا ہے اس میں بکرا ڈال دو. اب یہ ایک ہے بکرا ذبح کرے، چوپایا جانور ذبح کرے. تم نے اپنے اندر کے میں کو بولا ہے، وہ ظاہری میں کو ذبح کرو. ختم ہونے چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے بچوں. تم سن لو، بڑوں کو کہتا ہوں ذرا برداشت کرنے مجھے. کچھ بھی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. حیثیت تو جب بنتی ہے جب ہمارے دل میں علی بستا ہے. حیثیت جب بنتی ہے کہ جب ہمارے وجود کا حاکم مصطفیٰ ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی حیثیت کسی اور پر نہیں بنتی، اللہ کے ہے نا، نبی کے ہے نا، مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہے نا. تب کچھ حیثیت بن جاتی ہے، احترام بن جاتا ہے، مقام بن جاتا ہے، کوئی کیفیت ہو جاتی ہے. ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. پلٹیے اس بات کی طرف کہ 2 طرح کے انسان ہیں، محکم، متشابہ. یہ جو مغالطے کا شکار ہے، کبھی کبھی مغالطہ علمی ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آج یہ مضمون میرا پورا نہیں ہوگا، اسی لیے ذرا مضطرب بھی ہوں. جی، مغالطہ کبھی علمی ہے. مشتبہ انسان علمی طور پر ہوتا ہے، کبھی مغالطے کا شکار علمی طور پر ہوتا ہے. اسیر ذات ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی انجینئر نہیں. اس سارے شہر میں جتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں سب اناڑیوں نے بنائی. اس شہر میں جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے وہ سب جاہل لوگ کر رہے ہیں. اور میں ہوں بس میں. ڈاکٹر صاحب سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں ڈگریاں لے کر، کسی کو کچھ نہیں آتا، میں ڈاکٹر. اور ہمارا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے. اس پہ تو آپ داد دیں گے نا. مولویوں کا حال بھی اچھا نہیں ہے. علماء کرام جو تشریف فرمائے وہ کچھ دیر کے لیے نہ سنیں میری باتیں. البتہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ میرے ہم نوا ہیں.
کہ میں باقاعدہ کل بیان کروں، لیکن ایک نتیجے تک ضرور آج پہنچاؤں گا۔ مغالطہ علمی کا شکار، جو کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ایک حکیم ہمارے ساتھ تھے۔ حکیم سے مراد دوا دینے والے نہیں، حکیم سے مراد سمجھانے سکھانے والے، معلم، استاد، ایک دانا۔ وہ ایک ہمارے ساتھ حج پہ تھے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ ہدیہ کیا تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ وہ گاڑی دیکھو لے لی انہوں نے، وہ بنگلہ دیکھو لے لیا۔ گاڑی اس کی بڑی ہو رہی ہے، دل اس کا چھوٹا ہو رہا ہے، گھر اس کا بڑا ہو رہا ہے، دماغ اس کا چھوٹا ہو رہا ہے۔ کیوں چل رہے ہو بھائی؟ کیوں اپنا خون خراب کر رہے ہو؟ میں جن سے کہہ رہا ہوں انہیں سے کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہو۔ کیوں اپنا دل چھوٹا کر رہے ہو؟ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، کسی کے پاس پیسہ آ رہا ہے، کوئی خوشحال ہو رہا ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی بندہ خوشحال ہو رہا ہے۔ کوئی میرا سنی بھائی خوشحال ہو رہا ہے، کوئی میرا شیعہ بھائی خوشحال ہو رہا ہے، کوئی میرا پڑوسی خوشحال ہو رہا ہے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ جی کس مولا کے ماننے والے ہیں؟ امام سجاد کو جب معلوم ہو جاتا تھا، مل کر صلوات ہدیہ کریں اللہ، کہ اللہ نے کسی شخص کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے ترقی کی ہے، اسے کچھ سہولت مل گئی ہے، اس کو کچھ آسانیاں مل گئی، اس کی زندگی آسان ہو گئی ہے، تو مولا فوراً سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیری مخلوق خوشحال ہوئی ہے، تیرا شکر ہے۔ چاہے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ امام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نعمت مجھے ملی ہے، شکر امام سجاد کا۔ تو امام کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، دل بجھنا نہیں چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں مجلس خواتین سن رہی ہیں یا نہیں، مجھے پتا ہے سن رہی ہیں، میں نے جان بوجھ کے کہا ہے۔ اس مسئلے میں میری بہنیں، میری خواتین عزیز، محترم، محترمہ، محترمات، ان کے ہاں تھوڑی سی یہ چیز، بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے گزرنا بھی وہیں سے ہوتا ہے، تھوڑی سی چیز ان کے ہاں زیادہ ہے۔ میری دیورانی کے پاس یہ کیوں آ گیا؟ میری جٹھانی کے شوہر نے، میرے جیٹھ نے گاڑی کیوں لے لی؟ جی میری جٹھانی کے ہاں نیا فریج کیسے آ گیا؟ اور انہیں کچھ نہیں کر پا، ان کے فریج کو آگ نہیں لگا پا رہی تو شہر کے شوہر کی جیب کو آگ لگا دیتی ہے، ضد کر کر کے کہ ہمیں بھی یہی چاہیے۔ ارے بھائی میں نہیں لا سکتا، شوہر کہتا ہے، مگر نہیں، گھر کا موڈ خراب، گھر کا ماحول خراب، اور جب گھر کا ماحول خراب تو کہیں گے گھر کا ماحول اچھا رکھو بھائی، لے آؤ ایک اور فریج۔ صحیح چل رہا تھا فریج پہلے والا، مگر کیونکہ انہوں نے موڈ خراب کیا ہوا ہے، یہ صحیح طرح سے بات نہیں کر رہی ہیں، 3 دن ہو گیا ہے جواب نہیں دے رہی ہیں، تو چلو ایک اور فریج لے آتے ہیں۔ کیوں منگا لیا؟ کیوں اپنے شوہر کو پریشان کیا؟ کیونکہ جیٹھانی کے یہاں فریج آ گیا، دیورانی کے یہاں فریج آ گیا تھا، نند نے لے لیا تھا کوئی فریج یا کوئی گاڑی۔ عجیب باتیں ہیں، دل بڑا کرنا چاہیے، وسیع القلبی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اہل بیت کے چاہنے والے شناختی کارڈ کے مسلمان نہیں ہوتے، اہل بیت کے چاہنے والے کردار کے مسلمان ہوتے ہیں۔ پورا شہر کہے، پورا محلہ کہے، پورا قبیلہ، پورا گاؤں کہے وہ دیکھو جعفر صادق کو مانتا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ بہتری ہے اور یہ منفرد اور انفرادیت ہے۔ جی عزیزو، بات کل آگے بڑھے گی۔ مغالطہ علمی کا شکار، مغالطہ عملی کا شکار وہ لوگ۔ امام سجاد کی بات آ گئی۔ کریم مولا ایک مسافر ہے جو مدینے میں داخل ہوا ہے، بھوکا بھی ہے، تھکا ماندہ بھی ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے مجھے کریم کا دروازہ بتاؤ، جس کے گھر چلا جاؤں تو مجھے کھانے کو ملے، کچھ دیر آرام کرنے کو بستر مل جائے۔
میں کل آگے جاؤں گا، میری منزل کوئی اور ہے. مگر جس سے بھی پوچھ رہا تھا نا مجھے کسی کریم کا دروازہ بتاؤ، تو ہر ایک ہی پتہ بتا رہا تھا. ایسے جاؤ ایسے جاؤ، اس گلی کے اندر ایک دروازہ کھلا ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. یہ زین العابدین امام کا گھر ہے، ان کے ہاں لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں. کریم ابن کریم کا دروازہ ہے. مگر وہ چاہ یہ رہا تھا کہ کسی اور کے گھر چلا جائے. بار بار کسی اس سے پوچھا اس سے پوچھا. جب سب نے کہا وہ وہاں چلے جاؤ تو اس نے نقاب لگائی اور آ کر بیٹھ گیا دسترخوان پر. جیسے ہی داخل ہوا غلاموں نے کہا، غلام آگے بڑھے، نوکر آگے بڑھے. جی امام کے گھر میں ایک وقت میں 70 غلام بھی تھے. 100 افراد تو امام کے گھر میں خود تھے. 30 کنیزیں اور 70 غلام یہ امام کے گھر میں تھے. کبھی بتاؤں گا کہ کیوں امام اتنے غلام اور کنیز رکھتے تھے. اپنا بستر خود پھیلاتے تھے، اپنا بستر خود لپیٹتے تھے، اپنے کپڑے خود پانی سے نکالتے تھے. جی سفر میں اپنا سامان کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. حتیٰ حج کے امام نے 25 حج کیے ہیں اور حج کے درمیان امام حاجیوں کا سامان بھی اٹھا لیتے تھے اور نقاب لگا کر. اور جب اس قافلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون ہے تو حضرت قافلہ بدل لیتے تھے، پھر دوسرے قافلے میں چلے جاتے. پھر 2-4-10 دن تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ امام کون ہے. اور امام حاجیوں کے ساتھ رہتے تھے. پھر جب معلوم ہو جاتا تھا کہ امام ہے تو پھر حضرت قافلہ بدل لیتے تھے. وہ امام جس کے 30 کنیزیں ہوں، 70 غلام ہوں، سارے کام خود کر رہے ہیں. اس کی ایک علت ہے، ایک حکمت ہے، ایک سیرت امام کا ایک حسین پہلو ہے جو کبھی بیان ہو. غلام نے دسترخوان پہ لا کے آؤ مہمانوں آؤ یہاں کھانا کھاؤ. اس کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا کھا رہا تھا. امام کچھ دیر کے بعد آنے والے مہمانوں کو دعا دینے آتے تھے. امام کی تو نگاہ دعا ہے نا. امام اگر نگاہ کر لیں کسی کی طرف تو یہ خود دعا ہے. امام ہر کچھ دیر کے بعد آتے تھے دسترخوان پر. امام نے دیکھا یہ نقاب لگائے ہوئے اور خاص طور پر امام سے اپنا منہ چھپا رہا ہے تو امام زیادہ نہیں رکے اس کے پاس، بس دیکھتے ہوئے چلے گئے اور پھر منتظر رہے. اور پھر حضرت نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سے کہو کہ اگر یہ مسافر ہے تو ہمارے یہاں قیام کرے، کچھ دیر آرام کر لے، پھر جب یہ جانا چاہے تو اسے بھیج دینا. یہ ایک دن رہا امام کے سرائے میں، امام کے مسافر خانے میں. دوسرے دن جانے لگا تو اچانک امام سامنے آ گئے. نقاب اس نے لگائی بھی تھی. امام سامنے، امام نے فرمایا تمہارا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو اس نے اپنی منزل بتائی. حضرت نے فرمایا وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ کہا میں جا کے شہر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، جو قافلہ گزرے گا، جو وہاں جانے والا قافلہ ہوگا میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. امام نے فرمایا نہیں. اپنے غلام کو آواز دے کر کہا فلاں گھوڑا لے آؤ. امام کے جانوروں میں سے ایک گھوڑا لایا گیا. امام نے اس کی لگام اس کی طرف بڑھائی اور فرمایا یہ تمہارا ہے، یہ ہم نے تمہیں دے دیا، یہ ہم نے تمہیں دے دیا، اس میں بیٹھ کے جاؤ اور سفر آگے بڑھاؤ. اب اس سے رہا نہیں گیا. امام سے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. بس یہ جملہ کہنا تھا. زار و قطار امام کو نشر. امام کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہنے لگے اور بھری ہوئی آواز میں، بھرائی ہوئی آواز میں، گلوگیر آواز ہو جاتی ہے جب کوئی رو رہا ہو تو اسے بولنے میں، گلوگیر آواز میں فرمایا میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بلاؤں؟ تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برشی ماری. فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو. اجرکم اللہ. ایسے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں، اتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں. عزادارو کربلا عجیب داستان ہے.
امام جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہیں، گود کے بالوں کو اٹھا اٹھا کے لاجے گنج شہیدہ میں رکھ چکے ہیں، اور اب اپنی جہاد کے لیے میدان میں اترے امام حسین، تو ادھر حسین میدان میں اترے ہیں، ادھر ایک شخص ہے جو کربلا میں داخل ہوا ہے، اور داخل اس وجہ سے ہوا کہ وہ کوفے کا رہنے والا تھا، 6 مہینے سے سفر پہ تھا، سفر سے جب گھر لوٹا ہے تو کوفے کی دکانیں بند تھیں، بازار بند تھے، چہل پہل نہیں تھی، کوئی آمد و رفت نہیں تھی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا کوفے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ شہر والے کہاں چلے گئے، دکانیں بند ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا، کوئی آفت آ گئی، یہ سب شہر چھوڑ کے چلے گئے، سناٹا ہے کوفے میں۔ اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے پڑھ کر استقبال کیا، تعجب سے کہا بیٹا تم تو گھر میں ہو، یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا جلدی دوبارہ سے گھوڑا تیار کیجئے اور آپ چلے جائیے کوفہ سے۔ بیٹا کہاں چلا جاؤں؟ بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، کہتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ کربلا کہاں ہے، کہنا کربلا میں جانتا ہوں، کہا وہ جو کربلا کا بیابان ہے وہاں ایک جنگ ہو رہی ہے، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کے لیے کوفے سے سارے مرد نہ گئے تو سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی تھے، آپ باغی کو مارنے نہیں گئے۔ عبداللہ نے کہا میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا۔ ہاں ایسا ہوا ہے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسے مارنے آئے۔ 30,000 کا لشکر تھا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، گورنر کوفہ ہے عبید اللہ ابن زیاد، یزید کا گورنر ہے، شام کی مرکزی حکومت کا گورنر، جسے یہ کام دیا گیا ہے کہ حسین عراق آ رہے ہیں، حسین کو وہیں مار دو، کیونکہ عراق والوں نے بلایا ہے حسین کو، کوفے والوں نے بلایا ہے حسین وہاں ہے کہ حسین کو وہاں مار دو۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کسے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تبھی بار بار ہر کچھ دیر کے بعد امام حسین اپنی ذوالجناح پر اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دفعہ تو کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی بھی یہ نہ دیکھے، یہ نہ سوچے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کسے مارا ہے۔ اور امام نے کربلا میں عاشور کے دن 4 خطبے دیے، باقاعدہ خطبے دیے تاکہ کسی پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ ہم نے کس کو مارا ہے۔ ایک دفعہ تو جب عمر ابن سعد سے گفتگو کر رہے تھے تو گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز، لوگوں کے بات کرنے کی آواز، میں نے عرض کیا نا 30,000 کا لشکر تھا، کم سے کم 30,000، مسلم 30,000، تو امام کی آواز اس تک نہیں جا رہی تھی اور اس کی آواز امام تک نہیں آ رہی تھی، شور مچ رہا تھا کربلا کے بیابان میں۔ آپ تصور کر لیجئے 2,000 کو سوچئے کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، 30,000 کا مجمع جن کے ساتھ جانور بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں۔ امام نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ، تو اس نے آواز دی اپنے لوگوں کو کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ، میں حسین سے بات کر رہا ہوں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، پیروں میں جو پازیبیں بندھی تھیں، ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام نے فرمایا خاموشی نہیں ہوئی، کہنے لگا یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، میں نے انسانوں کو خاموش کر، کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب اس نے کہا نا یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، امام اپنے گھوڑے پہ بلند ہوئے اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ امام نے جو ہی ہاتھ فضا میں بلند کیا، کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا، حتیٰ لکھا ہے کہ اگر گھوڑے نے پیر اٹھا لیا تھا نا تو پیر اس کا اٹھا رہ گیا، جو گھنٹی بجتی ہوئی گھومتی ہوئی گئی تھی وہ وہیں رک گئی۔ امام نے اپنی ولایت دکھائی کربلا میں۔ امام نے فرمایا یہ جو جانور خاموش ہوئے ہیں یہ مجھے پہچانتے ہیں، اجرکم اللہ۔ امام نے کربلا عاشور کے دن خطبے دیا تاکہ کسی پر یہ بات مخفی نہ رہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹی سے کہا بیٹا پھر دوبارہ سے تیار ہو کے جانا ہے، گھوڑا تیار کیا، باغی کو مارنے جا رہا ہے عبداللہ۔ کہتا ہے میں نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جب نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے،
مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا. میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، زیورات بنانا چاہتی ہوں. عقیق یمنی لے آئیے گا میرے لیے. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفہ سے کربلا روانہ ہوا. جب میں کربلا میں داخل ہوا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا. عجیب منظر میں نے دیکھا. ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے، جس کے بدن پہ زخم لگ رہے ہیں، جس کا امامہ کھول کے اس کی گردن میں آ گیا ہے. مگر اس کا جلال ایسا ہے، وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں، اور بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں دور بھاگو حسین آ رہے ہیں. کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، یہ کون حسین، کس کا نام ہے حسین، کون ہے یہ؟ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اس نے بغاوت کی ہے، اسے مارنا ہے. عبداللہ کہنے لگا میں اتنا سمجھا کہ اسے مارنا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا. اتنا قریب آ گیا تھا ان کے گھوڑے کے کہ میرا گھوڑا جست لے، ایک ٹاپ لگائے، جست لگائے تو میں ان تک پہنچ جاؤں اور میں ان کے اوپر تلوار چلا دوں. ابھی میں نے یہ ارادہ کیا تھا تلوار نکال کر کے انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ. کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں گھبرا گیا، ڈرا، تو پھر ان کی آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ. کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، میں کیا جواب دیتا کہ یہ کون ہے، کیا کروں، کیا آگے بڑھوں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا. میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، اب کی آوازیں بلند ہو گئیں. غربت تو دیکھیے اہل بیت کی. عبداللہ کہتا ہے میں پیروں میں گر گیا، تلوار نکال کر حسین مولا کا دفاع کرنے لگا. تو امام کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ، مجھ سے انگوٹھی لو اور جاؤ. تو مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ مولا میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ فرمان لگے چلے